رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے سینے سے لگایا، یہ تسبیحات بتائیں، اپنی امت کو جا کر بتا دینا میرے نبی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی یہ 3 تسبیحات ہیں۔ جنت چٹیل میدان ہے، جنت خالی میدان ہے، دنیا کے اندر تم اللہ اکبر کی صدائیں لگاؤ گے، دنیا کے اندر تم سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں لگاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت میں محل تیار کر دے گا۔ سبحان اللہ کہنے پر اللہ جنت میں درخت لگاتا ہے، الحمدللہ کہنے پر اللہ جنت میں درخت لگاتے ہیں، اللہ اکبر کہنے پر اللہ جنت میں درخت لگاتے ہیں۔ میرے محبوب اپنی امت کو جا کر بتا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے اجازت لینے کے بعد تو آسمانوں کو کراس کر کے سدرۃ المنتہا آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے محبوب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، مجھے رب العالمین کی طرف سے آرڈر ہے جبرائیل اس سے آگے تو نے نہیں آنا، میری یہاں پر بس ہے، آگے آپ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ جانے ساجد جانے اور مسجود جانے، عابد جانے اور معبود جانے، محب جانے اور محبوب جانے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے نبی اس سے آگے چل پڑے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، معبود اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، بعبدہ اپنے بندے کو لے گیا۔ علماء نے لکھا ہے برسولہ نہیں کہا، بنبیہ نہیں کہا، بعبدہ کہا کہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندے کو اپنی طرف بلایا تو صفت عبدیت سے بلایا، صفت رسالت نہیں بلایا۔ علماء نے لکھا ہے جب اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کی طرف نبی لے کر آتے ہیں تو صفت رسول رسالت اللہ بھیجتے ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، جب اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی بندوں کی طرف آتے ہیں تو صفت رسالت بیان کی جاتی ہے، اور جب بندوں کی طرف سے یہ بندہ اللہ کا نبی اللہ کی طرف جائے تو صفت عبدیت بیان کی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بعبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آسمانوں پر لے گیا، سیر پر لے گیا۔ کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو لے گئے۔ جب آسمانوں پر میرے محبوب پہنچے تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کیا تحفے لے کر آئے ہو میرے لیے؟ جب دوست کے پاس جاتا ہے تو کچھ ہدیہ اور تحفہ لے کر جاتا ہے۔ اللہ نے پوچھا میرے محبوب آپ کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا باری تعالی 3 تحفے لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ تو ہر تحفے سے پاک ہیں، میں 3 تحفے لے کر آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے باری تعالی میری زبان کی عبادتیں تیرے لیے، میری مال کی عبادتیں تیرے لیے، میری جان کی عبادتیں تیرے لیے۔ باری تعالی اور کوئی میرا معبود نہیں، اور کوئی میرا مسجود نہیں، اور کسی کو میں الہ نہیں مانتا، اور کسی کو رب العالمین نہیں مانتا۔ یا باری تعالی محمد الرسول اللہ کی زبان کی عبادتیں تیرے لیے۔ اللہ جب بھی پکاروں گا تجھے پکاروں گا، مشکل حالات ہوں آسانیاں ہوں، کوئی بھی مشکل آئے باری تعالی محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے گا تو رب العالمین نکلے گا۔
باری تعالیٰ میری زبان کی عبادتیں آپ کے لیے، کسی غیر اللہ کو نہیں پکارنا۔ یہ معراج کا سبق ہے میرے دوستو، کسی غیر کو اپنی زبان سے نہیں پکارنا، کسی کو مشکل کشا نہیں کہنا، کسی کو حاجت روا نہیں کہنا، کسی کو بیڑے پار کرنے والا نہیں کہنا، کسی کے آگے اپنے سر کو نہیں بچھانا، کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہونا۔ رب العالمین نے معراج کی رات ہمیں یہ سبق دیا اپنے محبوب سے کہلوا کر، میری زبان کی عبادتیں اللہ تیرے لیے، میرے جسم کی عبادتیں اللہ تیرے لیے، میرا جسم جب بھی سر بسجود ہوگا رب العالمین تیرے حضور سر بسجود ہوگا، کسی کے آگے سر نہیں جھکانا۔ پھر فرمایا میری قولی عبادتیں، باری تعالیٰ میری بدن کی عبادت، میری مال کی عبادت۔ رب العالمین اے باری تعالیٰ میرا مال اگر خرچ ہوگا تو تیری راہ میں ہوگا، کسی اور کی راہ میں نہیں ہوگا۔ یہ معراج کی رات کا سبق ہے، اللہ کے نبی یہ تحفے پیش کر رہے ہیں رب العالمین کو، باری تعالیٰ میرا مال اللہ تیرے راستے میں خرچ ہوگا، میری نظر و نیاز رب العالمین تیرے لیے ہوگی، میری جسم کی عبادت اللہ تیرے لیے ہوگی۔ اللہ نے سارے مشرکین کی سوچوں پر قلا قمع پھیر دیا۔ میرے محبوب آپ نے کہا کہ ساری عبادتیں میرے لیے، پھر میری طرف سے بھی تحفہ قبول کیجئے نا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک اللہ کے نبی نے تحفے پیش کیے، پھر اللہ نے فرمایا السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب سلامتی ہو آپ پر، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو آپ پر، وبرکاتہ اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر۔ پھر میرے محبوب نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی میرے مولا میری امت میں نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ معراج کی رات اللہ کے نبی آسمانوں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ آج امت ہے جگہ جگہ پر اپنے نبی کو بھول جاتی ہے، آج امت ہے ہر خوشی غمی میں اپنے نبی کے میسج اور پیغام کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن یہ میرا نبی ہے معراج کی رات، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے نیک بندوں پر بھی اللہ تیری طرف سے سلامتی ہو۔ جب یہ تقرار سنی تو فرشتے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ادھر بھی عبدہ ورسولہ، صفت عبدیت پہلے کی بیان ورسولہ بعد میں کہا، عبدیت پہلے بیان کی رسالت بعد میں بیان کی۔ علماء نے لکھا ہے یہ التحیات روح معراج ہے، یہ التحیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ روح معراج ہے، یہ روح عبادت ہے، یہ التحیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ معراج کی رات کی روح ہے، اور امت کو یہ پیغام ہے شرک نہ کرنا، مشرک نہ بن جانا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آج ہم نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا ہے۔ میرے رب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب العالمین میں دنیا سے ہو کر آ رہا ہوں، مجھے تو طائف کے اندر لوگ نبی نہیں مانتے، مجھے تو پتھر مارتے ہیں، لوگوں نے پتھر مارے ہیں، میرے خبیب کے ٹکڑے کر دیے، باری تعالی مکہ کے مشرکین مجھے تو نبی نہیں مانتے، یہ ختم نبوت کا تاج آپ سجا رہے ہیں یہ کیسے مانیں گے؟ میری سمیہ کے 2 ٹکڑے میں دیکھ کر تیرے پاس آ رہا ہوں، میرے بلال کو تپتی ریت پر ان بدبختوں نے لٹایا، باری تعالی
ताला, ये तो मुझे नबी नहीं मानते, आखिरी नबी कैसे मानेंगे? रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब आप परेशान न हो, मैंने आपको अज़मतों का ताज सजाया, आपके सर पर रिफ़ातों का ताज सजाया, मैं आपके सर पर ख़त्म नबुव्वत का ताज सजाऊंगा। 1400 साल बाद न्यू गार्डन टाउन के अंदर बैठकर लोग तेरी ख़त्म नबुव्वत को बयान करेंगे, क़यामत तक तेरी ख़त्म नबुव्वत बयान की जाएगी। ऐ मेरे महबूब, इसीलिए तो मैंने आपको अपने दीदार के लिए बुलाया। दुनिया वाले तुझे तंग करते हैं, दुनिया वाले तुझे पत्थर मारते हैं, दुनिया वाले तुझे तानो तशनी करते हैं, दुनिया वाले तुझे गालियां देते हैं, पर मेरे महबूब दुनिया वालों को क्या पता तेरी कदर मुझसे जाने और मेरी कदर या रसूल अल्लाह दुनिया वाले तुझसे जानेंगे। ये मेराज की रात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम ने इसका नक्शा खींचा। फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। जैसे क़ाब क़ौसैन, दो तरकश तीर, जो दो कुमाने तीर जिनसे निकलता है वो दो कुमाने जैसे यूँ मिलती हैं। अरब के अंदर रिवाज था, लोग जब सुलह करते थे, दो गरोह, दो कबीले कबाइल जब सुलह करते थे तो कमान से इकट्ठे दो तीर निकाला करते थे। या जंग की अलामत होती थी या सुलह की अलामत होती थी। अल्लाह ने उस मिसाल को कुरान करीम में उठाकर जिक्र किया, फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। जिस तरह दो तीर कमान आपस में मिलते हैं, यूँ मेरा महबूब और मैं आपस में मिले हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राइतु रब्बी अज़्ज़ व जल, मैंने अपने अल्लाह को अपने सर की आंखों से देखा। कहो सुभान अल्लाह, बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। राइतु रब्बी अज़्ज़ व जल, मैंने अपनी आँखों से अल्लाह का दीदार किया। उलमा ने लिखा है सारे अम्बिया शाहिद बनकर आए, सारे अम्बिया शाहिद बनकर आए, सारे नबी शाहिद बनकर आए। किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, सब ने इकरार किया कि अल्लाह है, पर देखा नहीं। मेरे नबी को अल्लाह ने आईनी शाहद बना कर भेजा कि मेरे महबूब ने अपने सर की आंखों से देखा और फिर कहा अल्लाह है। कहो सुभान अल्लाह। राइतु रब्बी अज़्ज़ व जल, मैंने अपनी सर की आंखों से रब्बुल आलमीन का दीदार किया। आगे अल्लाह ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। जिस तरह दो कमान आपस में मिलते हैं, इस तरह मैं और मेरा महबूब आपस में मिले। और फिर फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, इससे भी ज़्यादा करीब हो गए, इससे भी ज़्यादा करीब हो गए। रब्बुल आलमीन ने फिर तोहफे में 50 नमाज़ें दी, 50 नमाज़ें दी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफ़ा लेकर आए। छठे आसमान पर हज़रत मूसा मिले। लिखा है किताबों में, आपने सुना है, हज़रत मूसा ने कहा मेरे नबी, मेरी उम्मत तो 2 नमाज़ें नहीं पढ़ती थी, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ेंगी? जाइए अल्लाह के पास और कम करवाइए। मेरे महबूब गए, 5 कम हुई, फिर आए 45, फिर गए 5 कम 40, 9 चक्कर लगे अल्लाह के नबी के। जब 5 बाकी रह गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे महबूब जाइए, ये भी कम करवाइए, नहीं पढ़ेगी आपकी उम्मत। मेरी उम्मत तो 2 नहीं पढ़ती थी। मेरे महबूब ने फरमाया अब मुझे शर्म आती है, अब मैं जाऊंगा तो ये 5 भी कम ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं नहीं चाहता ये ख़त्म हो जाए। लिखा है किसी शायर ने, आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुँचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। हमारी मेराज हम आपके कदम तक पहुँचे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब अपनी उम्मत से जाकर कह देना कि पढ़ेंगे 5, उनके नामा आमाल में अजर व सवाब मैं 50 का लिख दूंगा। 5 पढ़ना उनका काम है, मैंने अपना फैसला तब्दील नहीं किया। पढ़ेंगे वो दुनिया के अंदर 5 और मैं ऐलान करता हूँ उनके नामा आमाल में 50 का अजर व सवाब लिख कर उनको जन्नत में भेज दूंगा। अजीज़ साथियों, फिर 3 तोहफे अल्लाह ने और पेश किए। पहली 5 नमाजें, फिर फरमाया सूरह बकरा की आखिरी आयात, सूरह बकरा की आखिरी आयात
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ آیات آخر تک سورہ بقرہ کی آخری آیات علماء نے لکھا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے مجھ سے کیسے مانگنا ہے، اپنے بندوں کو سکھایا ہے جب ہاتھ پھیلانے ہیں مجھ سے مانگنے لگو تو ان آیات کو پڑھ لیا کرو۔ یہ آیات پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہاری جھولیوں کو بھر دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ پھر تیسرا تحفہ فرمایا شرک نہ کرنا، اپنی امت کو کہہ دینا جو شرک نہیں کرے گا قیامت والے دن میں رب العالمین ان کو جنت میں بھیج دوں گا، اور جس نے رتی برابر بھی شرک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، جس نے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا، بتائیں نا حاجت روا کون ہے؟ اونچی آواز سے کہیں حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ بیڑے پار کرنے والا کون ہے؟ لجپال کون ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اپنی نظر و نیاز اللہ کے حضور پیش کرنا، اپنے سروں کو اللہ کے سامنے رکھنا، اپنی زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے وقف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا میرے محبوب اپنی امت سے جا کر کہہ دینا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب العالمین تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک نہیں معاف کرے گا۔ تمہارے امتیوں کو اے میرے محبوب اپنے امتیوں کو جا کر پیغام اور میسج دے دینا شرک برداشت نہیں ہوگا، میرے ساتھ شریک نہ کرنا، کل قیامت کے دن تمہیں جنت میں بھیج دوں گا، اگر شرک کیا تو پھر جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ رب العالمین نے یہ پیغام دیا، 3 تحفے، 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور پھر یہ فرمایا شرک نہ کرنا، اپنی امت کو کہہ دینا میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا باقی سب کو معاف کر دوں گا۔ یہ تحفے لے کر میرے محبوب واپس آئے۔ مکہ میں جب آئے رات کا سفر تھا، راتوں رات طے کیا، جب واپس آئے لکھا ہے کتابوں کے اندر میرے محبوب کا بستر ابھی گرم تھا، میرے محبوب کا وہ پانی، میرے محبوب کا وضو والا پانی ابھی ویسے ہی تھا، کنڈی ابھی ہل رہی تھی، اور میرے محبوب 7 آسمانوں کی سیر کر کے جنت اور جہنم کو دیکھ کر امامت انبیاء کی کروا کے واپس آ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح میرے محبوب اس کائنات کی روح ہے، اس کائنات کی روح ہے میرے محبوب، روح کائنات ہے میرے محبوب، اگر روح نکل جائے جسم سے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے، نہ ادھر حرکت کر سکتا ہے نہ ادھر حرکت کر سکتا ہے، ادھر کو کر دو تو ادھر ہو جائے گا، ادھر کو کر دو تو ادھر ہو جائے گا، کروٹ بھی بدل نہیں سکتا، ٹائم بھی اس کے لیے رک گیا۔ علماء نے لکھا ہے میرے محبوب اس کائنات کی روح ہے، جب روح اس کائنات سے نکلی اللہ نے کائنات کے نظام کو وہیں پر روک دیا، وہیں پر ٹھپ ہو گیا، میرے محبوب آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ جب روح اس کائنات میں واپس آئی اللہ نے وہیں سے اس نظام کو دوبارہ چلا دیا۔ میرے محبوب اس کائنات کی روح ہے، روح نکل جائے تو جسم ختم، کائنات ختم، تو اللہ نے جب روح کو واپس کیا تو کائنات کے نظام کو دوبارہ سجا دیا۔ واپس آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہے، آخری بات حضرت ابو بکر اپنے گھر میں ہیں، میرے محبوب نے آ کر حتیم کے اندر کھڑے ہو کر بیت اللہ کے ساتھ حتیم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا میں نے رات بیت المقدس گیا، میں رات آسمانوں پر گیا، میں رات اللہ کی ملاقات کر کے آیا، جنت اور جہنم دیکھ کر آیا۔ لوگوں نے بغلیں بجانے شروع کر دی، مشرکین تو پہلے موقع ڈھونڈتے تھے، مشرکین نے نعرے لگانے، مکہ کے مشرکین نے نعرے لگانے شروع کر دیے، بشر ہو کے عرشہ تے جا کوئی نہیں سکتا۔ یہ مشرکین نعرے لگا رہے تھے بشر ہو کے عرشہ تے کی میں جا سکتا ہے، اسی نہیں گئے ایک ہی میں جا سکتا ہے، بشر ہو کے عرشہ تے جا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا بشر ہو کے عرشہ تے جاوے محمد، ملک ہو کے عرشہ تے جا کوئی نہیں سکتا۔
بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، ملک ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا نا تو ابو جہل بھاگ کر کھڑا ہوا اور جا کر ابو بکر کے دروازے پر گیا اور جا کر کہا بھی یہ واقعہ یہ میں سارا سنایا، کوئی راتوں رات بیت المقدس جا سکتا ہے، آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں جا سکتا۔ پھر فرمایا کس نے کہا، کس نے الفاظ کہے؟ تو ابو جہل نے کہا جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جس کو تو نبی مانتا ہے، جس کے لیے تم مارے کھاتے ہو، جس کے لیے تم اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اس نے کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے کہا واللہ میرے محبوب سچ کہہ رہے ہیں، واللہ میرے محبوب سچ کہہ رہے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، میرے محبوب گئے ہیں، لیکن ہم تصدیق کرتے ہیں آسمانوں سے روز جبرائیل غلام ہو کر، نوکر ہو کر آسمانوں سے روز کتنی بار آ سکتا ہے، یہ آقا ہو کر ایک بار نہیں جا سکتا، ایک بار نہیں جا سکتا۔ ابو بکر نے تصدیق کی تھی، ابو جہل نے تکذیب کی تھی، اللہ نے صدیق بنا دیا، صدیق اکبر بنا دیا، اور ابو جہل کو دنیا کا فرعون بنا دیا، اس امت کا سب سے بڑا فرعون بنا دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا ساری امتوں میں فرعون ہوتے ہیں، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ یہ میرے محبوب کے الفاظ ہیں۔ میرے محبوب کو اللہ رب العالمین نے اس معراج کے واقعہ کے بعد صداقت بھی علیحدہ کر دی، تکذیب بھی علیحدہ کر دی۔ جنہوں نے مانا ان کو صداقت کے تمغے مل گئے، جنہوں نے تکذیب کی وہ آج تک نہ مردود ہوئے، مردود ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ عزیز ساتھیوں، میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے عرشوں پر معراج کروایا ہے، اور معراج کی رات اللہ کے نبی اپنی امت کو نہیں بھولے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ آج ہمیں بھی چاہیے ہم ہر خوشی کے موقع پر، ہر غم کے موقع پر اپنے نبی کی سنتوں کو یاد رکھیں، اپنے نبی کی اداؤں کو یاد رکھیں، اپنے نبی کی تعلیمات کو یاد رکھیں۔ خدا کی قسم اگر اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا، اپنے نبی کے قول اور افعال کو سینے سے لگا کر رکھا، کل قیامت کے دن اللہ کی نبی کی شفاعت بھی ملے گی، حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی ملے گا، اور حضور کی معیت میں ہم سب انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا